نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ عزیزان گرامی، حضرات، مہمانان اعظام اور اسٹیج پر جلوہ افروز گفتگو کو بصیرتوں میں تقسیم کرنے والی شخصیات، علماء کرام، برادران اسلام اور آج کے اس جلسے کو زینت بخشنے والے تمام مہمانان اعظام کی گراں قدر محبتوں و عظمتوں کو تسلیم نہ کرنا اس جلسے کے ساتھ ساتھ ناانصافی ہے۔ اس لیے میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، میری جبین عقیدت سلام کہتی ہے، قبول ہو کہ محبت سلام کہتی ہے۔ حضرات، یہ اتنا بڑا گلشن علم اور مہاساگر کی طرح قوم کے بے شمار رجال کو علم و ہنر سے آراستہ کرنے والا اور اس گلشن کو خوبصورت بنانے میں کسی ایک شخصیت یا کسی ایک قوم کا ہاتھ نہیں ہے، کیونکہ اس گلشن کو سجانے میں ہر ایک صاحب ایمان نے جو اس مدرسے سے محبت رکھتا ہے قربانی پیش کی ہے۔ شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ اور اسی طریقے سے شیخ المشائخ حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمت اللہ علیہ سے لے کر گاؤں دیہات اور قریے قرب و جوار کے تمام کارکنان اور ذمہ داران کا ہاتھ ہے جنہوں نے اس مدرسے کی آبیاری ابتدا سے کی ہے اور ایسے اس مدرسے کو چاند لگانے میں جہاں ان تمام لوگوں کا کام ہے، وہیں اساتذہ اعظام جو مدرسے کی ابتدا سے لے کر آج تک اس مدرسے کو اپنی قربانیوں سے اور اپنی کوششوں سے آگے بڑھاتے رہے، اور اسی طریقے سے علاقے کے وہ تمام لوگ جو مدرسے کا ہر آن تعاون کرتے رہے، بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں پر علماء کرام کا بہت بڑا احسان عظیم ہے، جنہوں نے دینی مدارس اور جامعات قائم کیے، جن کا مقصد قرآن و سنت کی اشاعت، دینی امور اور ان کے عقائد کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ایسے علماء حق پیدا کرنا تھا جو امت کو کفر و ارتداد سے بچا سکے، دینی و اصلاحی دعوت کو عام کرنے کی محنت کو جاری رکھے، تاکہ اللہ کے نبی جو مشن چھوڑ کر گئے تھے اس کو دنیا کو کونے کونے میں پھیلایا جا سکے۔ انہی مدارس کی بدولت آج شعائر اسلام زندہ ہیں، بلکہ تجربے کی بنیاد پر منفرد صلاحیتوں کے مالک اکابر علماء امت نے مدارس و مکاتب کے قیام پر توجہ اسی لیے فرمائی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہی مدارس سے جید علماء ربانیین کی عظیم شخصیات اور رجال کار پیدا ہوتے رہے، جن کی کاوشوں کی بدولت 1940 عیسوی میں مدرسہ فیض العلوم کا قیام وجود میں آیا تھا، جس کی تعلیم و تربیت سے ملک و بیرون ملک بہت سے طلبہ دینی و عصری تعلیم سے فیضیاب ہو کر امت کی نفع رسانی میں مصروف عمل ہو گئے۔ مدرسے کا اپنا تعلیمی سفر خوشنمائی اور اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ ساتھ رواں اور دواں ہے، اور بہت سارے علاقوں کو الحمدللہ مدرسے کا فیض پہنچتا رہتا ہے۔ مدرسے کی کارکردگی پر اگر بات کی جائے تو آپ کے اس محبوب مدرسہ فیض العلوم کے فارغین طلبہ ہندوستان کی عظیم درسگاہوں میں تعلیمی امور انجام دے رہے ہیں،
زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ضروری سمجھتا ہوں کہ گزشتہ 5 سال کی رپورٹ عام اور خرچ مدرسے کی کارکردگی اور کامیابی کو اجمالاً پیش کرتا چلوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ملت اسلامیہ نے جو قیمتی سرمایہ مطمئن ہو کر ذمہ داران، کارکنان اور اساتذہ اعظام کے ذریعے مدرسے کو دیا ہے تو مدرسے نے اس رقم کو طلبہ کی تعلیم و تربیت کے لیے کس قدر احتیاط سے صرف کیا ہے، اور ایک بڑی تعداد فارغین حفاظ کرام فاضلین شعبہ تجوید و قرات عربی درجات کی تیار کر کے امت کو سپرد کی ہے۔ آج الحمدللہ یہ بات واضح کرتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ مدرسہ پوری کامیابی و کامرانی کے ساتھ بہت سے اہم شعبہ جات پر اپنے سفر کو طے کر رہا ہے۔ ہر ایک کی تفصیل کے لیے طویل وقت درکار ہے، اس لیے اہم شعبہ جات کی 5 سال کی کارکردگی ہی پیش خدمت ہے۔ شعبہ ناظرہ معدنیات، یہاں شعبہ ناظرہ میں 3 درجات ہیں، جس میں ناظرہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ ان کو دینیات اور احادیث نبویہ اور دوسری جو منتخب اور متعین نصاب دینیات ہے وہ پڑھایا جاتا ہے، اور 5 سال کی مدت میں ناظرہ قرآن پاک سے فارغ ہونے والے طلبہ 1535 ہیں۔ 1535 صرف 5 سال میں، انہی 5 سال میں لاک ڈاؤن کا زمانہ بھی گزرا ہے، جن میں مدارس میں طلبہ کی تعداد بھی بہت کم ہو چکی تھی، لیکن الحمدللہ آپ کے اس مدرسہ فیض العلوم میں ہر شعبے میں، ہر کلاس میں اور ہر درسگاہ میں طلبہ اور اساتذہ کام کرتے رہے۔ لاک ڈاؤن کے اس سخت ماحول میں بھی یہاں کام ہوتا رہا کہ جس ماحول میں اکٹھا ہونا بھی مشکل تھا۔ الحمدللہ اسی طرح ناظرہ دینیات سے فارغ ہونے والے 3890 طلبہ ہیں، یہ بھی اسی 5 سال کی مدت میں یہاں سے فراغت حاصل کی شعبہ ناظرہ سے۔ اسی طرح شعبہ تحفیظ القرآن الکریم، جس کو 8 درجات میں مشتمل پڑھایا جاتا ہے، جن کو امام حفظ کی روایت کے مطابق تجوید اور مخارج کے ساتھ ساتھ پڑھایا جاتا ہے، اور اس شعبہ حفظ سے فارغ ہونے والے طلبہ کی کل تعداد 1269 ہے۔ یہ بھی انہی 5 سال میں شعبہ حفظ سے یعنی 1269 طلبہ الحمدللہ یہ مدرسے نے فارغ کیے ہیں اور امت کو دیے ہیں۔ اسی طریقے سے شعبہ تجوید و قرات بروایت امام حفظ اردو، اس میں 2 سال کا کورس رہتا ہے اور فارسی بھی پڑھائی جاتی ہے، انگلش بھی پڑھائی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے مسائل بھی پڑھائے جاتے ہیں۔ اس سے فارغ ہونے والے طلبہ 588 ہیں۔ ایسے ہی شعبہ عربی اور شعبہ فارسی، شعبہ عربی سے 523 طلبہ الحمدللہ یہاں فارسی مشکات فارسی سے لے کر ششم ہفتم مشکات شریف تک مکمل دارالعلوم کے نہج پر عربی کا نظام چلتا ہے، اور یہاں عربی درجات سے ان 5 سال میں فارغ ہونے والے کل طلبہ 523 ہیں، اور صرف فارسی سے فارغ ہونے والے 702 طلبہ ہیں، یعنی اس اعتبار سے دونوں شعبوں کی کل تعداد 1225 طلبہ کی پہنچ جاتی ہے۔ الحمدللہ بڑی تعداد ہے، اور اس مدرسے کے تحت شعبہ مضمون نگاری، جس میں شعبہ عربی اور شعبہ تجوید اور شعبہ حفظ کے بڑے طلبہ وہ اپنے مافی ضمیر کو قلم کی نوک سے مہارت کے ساتھ سیکھنے کی جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، اور ہر ماہ ایک جداری پرچہ ادائی نام سے نکلتا ہے۔ یہ طلبہ ان کو ہر مہینے اپنا مضمون نکال کر اپنے مافی ضمیر کو ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں شعبہ دعوت و تبلیغ بھی ہے۔ ہر جمعرات کو ترتیب بنا کر جماعتیں قرب و جوار میں جاتی ہیں،
اور اگر طلبہ زیادہ ہوتے ہیں تو 2 یا 3 جماعتیں بنا دی جاتی ہیں اور اطراف میں بھیج دیا جاتا ہے. جو کچھ ان کو پڑھایا اور سکھایا جا رہا ہے اسے جب تک عملی زندگی میں نہ اتارا جائے تو خاصا فائدہ نظر نہیں آتا. اس لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر بہت زور دیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے شعبہ انجمن اصلاح الکلام، اس شعبے کے تحت شعبہ حفظ سے لے کر شعبہ تجوید و قرات، شعبہ عربی اور فارسی کے تمام طلبہ شرکت کرتے ہیں. ہفتے میں شعبہ حفظ کے طلبہ کی نگرانی ظہر کی نماز کے بعد جمعرات کو کی جاتی ہے، اور شعبہ عربی، فارسی اور تجوید والے بدھ کے دن عشاء کی نماز کے بعد اپنے گروپ لگاتے ہیں. اور الحمدللہ پھر اخیر سال میں ان تمام محنتوں کے ساتھ ایک مسابقہ تقاریر نعت و خطابت کیا جاتا ہے. امسال بھی الحمدللہ کرایا گیا، جس میں کئی ساری 7 فروعات پر مسابقہ کرایا گیا، اور ہر فرع میں الحمدللہ اول دوم سوم پوزیشن طلبہ لائے اور ان کو گراں قدر انعام سے دے کر ان کی حوصلہ افزائی کرائی گئی. یہی طلبہ جب قرب و جوار میں، چاہے یو پی کے اندر یا دہلی کے اندر یا ہندوستان میں کسی بھی صوبے کے اندر قرآن کریم کا یا احادیث کا یا تفسیر کا کوئی مسابقہ ہوتا ہے تو ہمارے یہاں سے طلبہ ہر ایک مسابقے میں الحمدللہ شرکت کرتے ہیں اور بہترین کامیابی کے ساتھ وہاں سے لوٹتے ہیں. امسال بھی جو امبیٹے کے اندر مسابقہ ہوا، آپ کے اسی مدرسہ فیض العلوم سے ہر فرع کے اندر الحمدللہ اول دوم سوم پوزیشن لائے اور کامیابی کے ساتھ لوٹے ہیں اور اپنے مدرسے کا نام روشن کیا ہے. اسی طریقے سے مدرسے کے تحت الحمدللہ جہاں دینی تعلیم سکھائی جاتی ہے وہیں عصری تعلیم بھی بہترین نظام کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے. عصری تعلیم کا نظام یہ ہے کہ شعبہ ناظرہ کے طلبہ کو نرسری، ایل کے جی، یو کے جی اور فرسٹ کلاس تک شعبہ ناظرہ میں پڑھا دیا جاتا ہے. جس وقت وہ طالب علم حفظ کے درجات میں پہنچتا ہے تو اسے دوم کلاس سے لے کر 8ویں کلاس تک حفظ سے فارغ ہونے تک، وہ 8ویں کلاس تک اسے ہندی، انگریزی اور جغرافیہ اور میتھ وغیرہ سب پڑھا کر الحمدللہ اسے کامیاب بنایا جاتا ہے. پھر وہ جب حفظ سے نکل کر شعبہ تجوید میں داخلہ لیتا ہے یا عربی فارسی میں داخلہ لیتا ہے تو اسے 9ویں اور 10ویں کلاس الحمدللہ کچھ کلاسیں مستقل درسن ان کو پڑھائی جاتی ہے اور آف لائن پڑھائی جاتی ہے. ہر ان کے لیے مستقل ماسٹروں کا انتظام ہے اور 10ویں ہائی اسکول کی کلاس یہاں آن لائن پڑھائی جاتی ہے. جو اوپن اسکول، جمعیت اوپن اسکول کے تحت الحمدللہ جسے علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر پڑھاتے ہیں اور ہر روز اس کی شاندار ترتیب کے ساتھ کلاس لگتی ہے اور بڑی اسکرین پر الحمدللہ اس کو پڑھایا جاتا ہے. ہر روز اس کی حاضری بھی درج کرائی جاتی ہے. شعبہ پرائمری سے فارغ ہونے والے، پرائمری پنجم تک فارغ ہونے والے طلبہ 1184 کی تعداد پہنچتی ہے اور پھر 8ویں کلاس تک ان 5 سالوں میں فارغ ہونے والے طلبہ کی 306، یعنی 8ویں اور 5ویں کلاس تک یہ تقریباً 1400 کچھ تعداد بیٹھتی ہے. اتنے طلبہ یہاں عصری تعلیم مضبوط طریقے سے حاصل کر کے نکلے ہیں. اور اسی طریقے سے پھر 10ویں کلاس ہائی اسکول میں جو فارغ ہونے والے طلبہ ہیں 10ویں کلاس سے، ان کی تعداد الحمدللہ 55 ہے. یہ سال سوم عربی تک ہم ہائی اسکول کرا دیتے ہیں. پھر چارم، پنجم، ششم، ہشتم تک جس وقت وہ عربی درجات میں پڑھتا ہے تو وہ 11ویں 12ویں کا یہی پڑھتے ایگزام دیتا ہے. پھر جب یہاں سے وہ آگے جاتا ہے کوئی جامعہ ملیہ میں پہنچ جاتا ہے اور کوئی علی گڑھ یونیورسٹی کی بھی کوشش کرتا ہے. جس کا اللہ جہاں موقع دیتا ہے الحمدللہ وہاں پہنچ جاتا ہے. اس کے علاوہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ان 5 سالوں کے اندر تعمیری کام بھی بہت زور و شور سے رہا اور بہت خوبصورت انداز میں رہا.
تعمیری کام میں سب سے اہم اس وقت قابل ذکر پانی کی بڑی ٹنکی ہے، جس کا خرچ بھی تقریباً 30 لاکھ روپے کے قریب تک پہنچا ہے، اور اس کے علاوہ نئے طہارت خانے، بیت الخلائیں اور پیشاب خانے یہ سارے بوسیدہ ہو چکے تھے اور ان کا پانی رکتا تھا، پورا کا پورا اثر نو تیار کیا گیا اور اوپر اٹھا کر تیار کیا گیا۔ اس کے علاوہ گرم پانی کا انتظام نہیں تھا، تو گرم پانی کے انتظام کے لیے بڑا ٹینک کا انتظام کیا گیا اور اس میں پوری سردی الحمدللہ گرم پانی کر کے بچوں کو دیا گیا تاکہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ اسی مسجد زکریا جس میں آپ آج اس خوبصورت موقع پر تشریف فرما ہے، اسی کے فرش اور اسی کے پتھر میں کام لگ رہا ہے اور اس وقت الحمدللہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ آئندہ 5 سالوں میں ہمارے کچھ اہم مقاصد ہیں اور جو وقت کی بہت اہم ضرورت ہے، جس کو مدرسے کے ذمہ داران کارکنان نے سمجھا اور اس کو قبول کیا اور اس کو سراہا اور اس کو بہت جلد عمل میں لانے کی کوشش ہے، اس کو میں واضح کرتا چلوں بہت مختصر انداز میں۔ ایک گرلز کالج لڑکیوں کے لیے ایک کالج بنانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہماری بچیاں جس وقت 5ویں کلاس تک ہوتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں، وہ کہیں بھی پڑھ سکتی ہیں، معصوم ہوتی ہیں، وہ بڑی ہو جاتی ہیں، جب وہ قابل شہوت ہو جاتی ہیں یا وہ بالغ ہو جاتی ہیں پھر وہ مخلوط نظام میں پہنچ جاتی ہیں اور اسی وقت ان کی حفاظت اور ان کو پردے میں رہنا اور اسلامی عقائد اور اسلامی قوانین ان پر نافذ ہوتے ہیں، اس وقت وہ مخلوط نظام میں پہنچ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے عریانیت اور بے پردگی اور فحاشیت عام ہوتی جا رہی ہے، کفر و ارتداد بڑھتا ہے۔ اس لیے اس سے اپنے قوم مسلم کی نوجوان بچیوں کو بچانے کے لیے ایک گرلز کالج بنانے کا پلان ہے اور انشاءاللہ جلدی مکمل ہو جائے گا۔ بس آپ حضرات اس میں دعا کرتے رہیں اور لگے رہیں۔ اور دوسرا ہمارا اہم مقصد یہ ہے کہ مدرسے کے تحت ایک دارالقضا قائم کیا جائے، اس لیے کہ قوم مسلم میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بڑے بڑے مقدمات ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بڑی بڑی رقمیں رشوتوں میں خرچ کرتے ہیں، اس لیے ان تمام چیزوں سے بچا کر اپنے بچوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے بڑے رہنما اگر چھوٹی سی بات ہو گئی تو اپنے بڑوں کے درمیان مصالحتی پہلو اختیار کرنا چاہیے اور اپنے معاملات کو اپنے علماء کے درمیان حل کرنا چاہیے، تو اس کے لیے دارالقضا کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اور تیسرا ہمارا پروگرام یہ ہے کہ مستقل شعبہ کمپیوٹر کا نظام، تاکہ بچے کمپیوٹر چلانا سیکھیں اور اپنے دستکار بنے اور اپنی روزی روٹی کا مسئلہ بھی اپنے خوبصورت نظام میں از خود وہ اس کو تیار کر سکے اور اس زندگی میں شاندار زندگی کو شاندار بنا سکے۔ اور اسی طریقے سے ہمارا چوتھا ایک مشن یہ ہے کہ دارالفتہ کی مکمل تعمیر، مکمل عمارت دارالفتہ کی تیار کی جائے، تاکہ دارالفتہ کے لیے طلباء کا داخلہ کیا جائے اور درسن ان کو فقہی مسائل اور ان کے استخراج اور استنباط کی تمرین کرائی جائے۔ 5واں مقصد مستقل دارالقرآن کی ایک بڑی عمارت کی یہاں ضرورت ہے، مدرسے کے پاس 5 بیگھے زمین بھی ابھی خالی پڑی ہے۔ دارالقرآن مستقل ہونے کی اس لیے ضرورت ہے کہ جو کلاسیں ہیں وہی بچوں کے ہاسٹل بھی ہیں، انہی میں بچے رہتے ہیں اور انہی میں بچے پھر پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کا نظام اگر یکسو اور علیحدہ ہو جائے تو پھر اس میں عمدگی اور جدت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ایک مستقل دارالقرآن کی ہمیں ضرورت ہے، اس کے لیے آپ حضرات سے دعاؤں کی فقط درخواست ہے۔ اور اب ان 5 سالوں میں آپ حضرات نے اپنی گاڑی کمائی سے، اپنے خونے جگر سے سینچے ہوئے اس پاکیزہ مال کو جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اس کو مدرسے والوں نے کس خوبصورت انداز میں مختلف شعبہ جات پر خرچ کیا ہے، میں اسے 2 منٹ کے اندر بتا کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سن 2019 سے
سن 2020 تک یعنی 2019 سے 2020 تک پورے ایک سال کی آمد جو آپ حضرات اور پورے ہندوستان سے مدرسے کو پہنچی ہے وہ 2-2 10-10 اور 20-20 50-50 روپے کر کے اس کی کل میزان 97,39,013 روپے بنتی ہے اور اسی سال میں ہونے والا کل خرچ 97,92,472 روپے بنتے ہیں۔ پھر اگلے سال سن 2020 سے 2021 تک مکمل سال کی مکمل آمد 61,03,620 روپے اور اسی سال کا مکمل خرچ یہ 55,92,548 روپے بنتے ہیں۔ پھر تیسرے سال میں سن 2021 سے 2022 تک مکمل سال کی آمد 75,44,964 روپے بنتی ہے اور اس سال کا مکمل خرچ 76,26,586 روپے بنتے ہیں۔ اور پھر چوتھے سال کی اگلے سال کی کل آمد یعنی 2023 تک یہ 96,85,304 روپے بنتی ہے اور اسی سال کا مکمل خرچ 99,30,438 روپے بنتے ہیں۔ اور پھر پانچویں سال میں سن 2024 میں الحمدللہ اس میں چونکہ پھر آمدنی اللہ تعالیٰ نے بڑھائی اور اخراجات بھی بڑھے اور اس سال میں سن 2024 میں الحمدللہ 24 تک یعنی اس سال کے شروع ہونے تک پچھلے سال سے اس سال کے شروع ہونے تک یہ 1,12,33,610 روپے اور 24 تک کا جو مکمل خرچ ہے وہ 1,43,287 روپے بنتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مدرسے کا مکمل نظام ہے کہ جس نظام کے تحت پورے آمد اور خرچ کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ ان 5 سالوں کا کل خرچ کتنا بنتا ہے اور کل آمد کتنی بنتی ہے وہ بھی تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ ان 5 سالوں کی کل آمد 4,43,06,511 روپے بنتی ہے اور ان 5 سالوں کا مکمل خرچ 4,48,39,020 روپے بنتے ہیں، یعنی خرچ زیادہ ہو جاتا ہے گزشتہ سال میں، اس لیے مدرسے کے ذمے قرض بن جاتا ہے اور مدرسے کے ذمے جو قرض بنتا ہے اس کی مقدار 5,32,509 روپے بنتی ہے، یعنی گزشتہ سال مدرسے پر 5,32,500 روپے قرض تھا۔ الحمدللہ آپ کی جو آمد ہے اس کو اس خوبصورت نظام میں صرف کیا جاتا ہے اور اسی خوبصورت نظام میں ان بچوں کو تیار کر کے قوم کو سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پوری دنیا میں عام کرتے ہیں اور آپ کے عطیات کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتا ہے۔ وقت دینے کے لیے جزاک اللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔